ویلکم بیک احمد. یہ جو امریکن ایک انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی 60% جو ابھی بحری صلاحیت اور 50% جو ہے میزائل کیپیسٹی باقی ہے، کیا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ وار کی طرف جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، عام طور پہ جب جنگوں کو آپ اینالائز کرتے ہیں چانسز اور پروبیبلٹی آف وار، تو اس میں صرف ملٹری اور اسلحہ جو ہے اس کی بیس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. امریکہ کے کیس کے اندر اسپیشلی اس کانفلکٹ کے اندر اسلحے سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ اوپینین ہے پوری دنیا کی جو اس جنگ کو لے کے ہے. جو میرا خیال ہے کہ اسلحے سے زیادہ یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ 90 لاکھ کے قریب جو لوگ سڑکوں پہ نکلے اس جنگ کے خلاف. پوری دنیا میں یہ اب تک کی جتنی جنگیں ہو چکی ہیں پچھلے 10 سالوں میں سب سے ان پاپولر وار ہے. یہ وہ وار ہے جو اپنے جب شروع ہوئی تھی اس وقت سے ہی ان پاپولر تھی. عام طور پہ جنگیں شروع میں پاپولر ہوتی ہیں، اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان پاپولر ہو جاتی ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 100 سال کے اندر جو آپ ریسرچ یا اسٹڈی کریں کانفلکٹ ریزولوشن کی، تو اس میں دو ممالک جو جنگ لڑی انہوں نے، اور اس کے بعد ایک سیز فائر ہوا. سیز فائر کے بعد امیڈیٹلی واپس جنگ میں جانے کی، فل فلیج وار میں دوبارہ واپس جانے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 10 to 15% ہے، جو کہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا پروبیبلٹی آف دیم گوئنگ ٹو وار. سو ان سارے حالات کو اگر آپ مانیٹر کریں، جو اسٹرکچرل انالیسس کریں چیزوں کا، جو لاجک اور جو بیٹر سینس کے اوپر بیس کرتا ہے، تو آپ ریئلائز کریں گے کہ چانسز اس بات کے کہ دوبارہ سے فل فلیج وار ہو وہ کم ہے. لیکن مڈل ایسٹ از اے کمپلیکیٹڈ پلیس، کمپلیکسٹی اپون کمپلیکسٹی، پلیئر اس کے پیچھے ایک پلیئر اس کے پیچھے ایک پلیئر ہے، اور دنیا کا کمپلیکیٹڈ ترین ریجن ہے، دنیا کا ہائی سٹیک ریجن ہے، اور اس کے اندر امریکہ اور ایران کی پچھلے 50 سال کا بیگیج ہے. تو آپ کچھ بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اوکے، اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. یا اوکے، فیئر انف. امبیسڈر صاحب، ڈپلومیٹک لیول پر فریقین کو کس طرح کے کورس کریکشنز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں اور مذاکرات کا کوئی راستہ بنتا ہو؟ اس سچویشن کو آپ خود جب بیٹھ کے انالائز کرتے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ جس کو ہم ویسے ملٹری ٹرم میں بھی اور ویسے بھی کہتے ہیں وار گیمنگ کرتے ہیں ملٹری والے، آپ لوگ ڈپلومیٹس انالائز کرتے ہیں تو وہ جو ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں اس ڈاٹس کو کیسے آپ انالائز کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس وقت کہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے؟ جی دیکھیں، اس میں اگر آپ صرف سیکوینسنگ دیکھ لیں کہ جو یہ مشکلات پہ آگے پیش آئی ہیں، یہ کیسا ہے، یہ کس طرح سے ہوا ہے. جب ہم نے یہ سیز فائر کا معاہدہ کروایا تھا تو اس میں سیز فائر تھا اور ایران نے ہرموز کو کھولنے پہ مان گیا تھا ان کوآرڈینیشن ود دی ملٹری اتھارٹیز، پر انہوں نے کھولنے پہ مان گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لبنان پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اس نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. پھر ہم نے ٹرمپ صاحب سے کلوا کر نیتن یاہو کو رکوایا تو وہ وہاں سیز فائر ہو گیا. تو اس کے بعد میں پھر راکچی صاحب نے پھر کہا کہ جی ہرمز کھل گیا. اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہرمز کھل گیا تو بہت اچھی بات ہے، پر ہمارا جو بلاکیڈ ہے ایران کے خلاف وہ جاری ہے. تو اس کے بعد میں راکچی صاحب یا اور جو ان کی ایرانیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہرمز بند کر دیا واپس، کیونکہ ہمارے خلاف ہوگا تو دوسروں کے خلاف بھی ہوگا. تو یہ سیکوینس اگر سمجھ لیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جی سیکوینس یہی ہوگا کہ بلاکیڈ اٹھائیں، ہرمز کو کھلوائیں، اور پھر جاری ہو سکتے ہیں. یہ سیکوینس اگر سیکوینسنگ نہیں کرنی ہے تو سائملٹینیس ایکشن لینا ہوگا کہ بلاکیڈ اٹھائیں، ہرمز کو ایرانیوں سے کھلوائیں. اور یہ مذاق یہ دو طرف سے ہو سکتا ہے، یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. یہ مذاکرات سے پہلے سائلنٹ ڈپلومیسی بھی، کانفیڈینشیل ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے. ہماری تحت ہم میڈیٹر کے رول پر ہم رول پلے کر سکتے ہیں. ہرمز کے بلاکیڈ کے اوپر اگر یہ دونوں ویدر کانفیڈینشلی اور اوپنلی، تو میرے خیال میں ایرانی ٹھیک، فیئر انف. آئی تھنک دیر از اے سگنل ایشو. میں آ جائے گا. جی ٹھیک
ٹھیک ہے. اب بیسکلی میزر صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب تک امریکن بلاکیڈ نہیں ختم ہوتا اس وقت تک اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیڈ نہیں ختم ہوگا, اور جب تک یہ چاہے کانفیڈینشلی کیا جائے یا اوپنلی کیا جائے, اگر یہ نہیں کیا جاتا کام تو یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا. بریگیڈ صاحب, اگر خدا نہ خواستہ یہ سیز فائر جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے اور دوبارہ سے وار سٹارٹ ہوتی ہے, تو ملیٹریلی اس وقفے سے زیادہ فائدہ کون سا فریق آپ کے خیال میں جو ہے وہ اٹھائے گا؟ جو آنے والا گرم موسم ہے وہ امریکن ملٹری کو سوٹ کرے گا ویدر, کیونکہ ان کے لیے تو ٹربل ہوگی, کیونکہ وہ تو اس سارے ماحول کے عادی نہیں ہوں گے, ان کے لیے تو ٹربل ہوگی. ہاؤ ڈو یو اینالائز دس؟ دیکھیں بیچ میں کمپیریزن کرے تو کمپیریزن بنتا نہیں ہے نا. امریکن ملٹری مائٹ کا ایرانین ملٹری مائٹ کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا. ٹیکنالوجی کی وار ہے, اگر تو گراؤنڈ فورسز کا یوز ہو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں ایرانینز کو ایج ہے. گراؤنڈ فورسز تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز اتاریں گے, بیکاز اس میں پاسداران انقلاب جو ہے ان کو صحیح معنوں میں سارٹ آؤٹ کریں گے. ابھی یہ وار ہے ایئر بیٹل. ایئر بیٹل میں ظاہر ہے اٹس ون سائیڈڈ بیٹل, پورے کے پورا انہوں ایئر سپیریئرٹی ہے. امریکہ اور اسرائیل کو جدھر چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں بومبنگ کرتے ہیں, نیچے سے کوئی ڈیفنس سسٹم یا کاؤنٹر ایئر بیٹل میں ان کی ایئر فورس تو ہے نہیں ہے. نہیں, لیکن بریگیڈ صاحب اس میں ایک پرابلم ہے نا, وہ جو ایئر بیٹل ہے, ایئر ڈومیننس ہے, وہ تو اپنی شو کر چکا ہے امریکہ پہلے بھی. اب تو پرابلم اس سے ہٹ کر ہے, اب تو بوٹس آن گراؤنڈ یا اسٹریٹ آف ہارمز کا پرابلم ہے. سو اس کے لیے تو دوسری فورس یوز کرنی پڑے گی. سو اب جو ایئر ڈومیننس والا معاملہ ہے وہ تو اب پیچھے رہ گیا نا, اب اس سے آگے جائے گا, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے سب تباہ کر دیا جو تباہ کرنا تھا, تو اب کیا کریں گے وہ آگے؟ نیوی یوز کریں گے؟ ابھی بھی وہ کہتے تو ہے نا کہ ان کے ہم بیسیکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جن کے میں پاور پلانٹس کو ہٹ کروں گا, ان کے بریجز کو کروں گا, تو وہ تو کرٹیکل ٹارگٹس ہیں نا. ابھی بھی بوٹس آن گراؤنڈ اتنی جلدی نہیں آنے والے. بوٹس آن گراؤنڈ ول دیو 10 ٹائم بوٹس آن گراؤنڈ میں تو امریکن پھنس جائیں گے. ایرانیز تو چاہیں گے وہ گراؤنڈ فورسز لے کے آئیں, وہیں پر تو ٹریپ ہے, وہیں پر تو یہ نیسٹ ہے جو ایرانیز آر ایگرلی ویٹنگ فور. وہ ابھی بھی ریزورٹ ایئر بیٹل کو کریں گے, بومبنگ کو کریں گے زیادہ, کیونکہ دیکھیے ریزیلینس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہمیں ایک ایز اے ہیومن بینگ بھی سوچنا چاہیے. ایرانین کے ریزسٹنس کو سلام, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ آپ کب تک ریزیلینس کی بنیاد کے اوپر, آفٹر آپ نے زندہ بھی رہنا ہے, کھانا پینا بھی ہے, آپ نے مطلب سب کچھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا. میزائل سٹاک پائل بھی انہوں نے بڑا افیکٹولی ایرانین نے یوز کیا ہے, بٹ کتنے میزائل ان کے پاس اور ہوں گے, اچھے طریقے سے انہوں نے یوز کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے, جو اللہ کرے یہ نہ ہو, تو اس میں فی الحال تو پیٹرن یہی ہوگا کہ جیسے امریکن نے بلڈ اپ بھی ابھی کیا ہے, انہوں نے اپنا ایک اور ایئر اسٹرائکس کا یو ایس ایس آئی تھنک جارج بش بھی انہوں نے موو کیا ہے افریقہ سے ان مڈل ایسٹ, وہ بھی ہے. پھر انہوں نے کچھ اپنے جو ان دنوں میں وار میں جہاں جہاں ان کو لاجسٹیکلی بلڈ اپ کرنا تھا مزید, وہ بھی کر لیا ہے. اس وار کا, اس سیز فائر کا فائدہ تو انہوں نے اٹھایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایرانیز نے بھی کیا, ری آرگنائز کیا ہے, بٹ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں ایرانین کے پاس جو اس وقت سب سے پورٹنٹ ویپن ان کے میزائلز ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مزید لانگ رینج ایسے میزائل ابھی تک یوز نہیں ہوئے, آپ تو امریکہ کو تو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, بٹ اسرائیل کو اور زیادہ وہ افیکٹولی ہرٹ کر سکتے ہیں, ہٹ کر سکتے ہیں. تو فی الحال فار سم ٹائم تو پیٹرن یہی رہے گا جیسے امریکن کہہ رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایران کو اگر آپ نے شکست دینی ہے, جو کہ میرے نہیں خیال اتنا آسان ہے, فار دی ٹائمنگ تو لگتا بھی نہیں ہے, تو بوٹس آن گراؤنڈ کی آپشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. بوٹس آن گراؤنڈ کی ہمت ان میں نہیں ہے, اس میں ان کو پتہ لگ جائے گا بوٹس آن گراؤنڈ. پھر یہ ریزورٹ ٹو ایریل اسٹرائکس ہی کریں گے, زیادہ میسو کریں گے, زیادہ ڈیپ ٹارگٹس کو, سینسٹیو ٹارگٹس کو. دے ایکچولی وانٹ ٹو بریک دیئر ول ٹو فائٹ, یا گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو اس حد تک وہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ کلیپس کر جائے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ابھی تک تو ایران نے ثابت کیا ہے کہ امریکن کی کیلکولیشن جو ہے وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. امریکنز ہیو فالٹڈ ایوری ویئر. لیکن آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, امریکہ کے لیے بھی اس جنگ کو برقرار رکھنا امریکہ کو پتہ ہے, تبھی تو وہ بات چیت میں راضی ہوئے ہیں. پوری دنیا کا پریشر ہے, اکنامک پریشر سے بڑا پریشر کوئی نہیں ہوتا, ڈومیسٹک تو ہے ہی ہے, پورے یورپ کا پریشر ہے. یہ جنگ وہ عام جنگ نہیں ہے جو صرف امریکہ, ایران اور اسرائیل کی ہے, اس جنگ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو کین دے سسٹین دی ورلڈ پریشر ٹو دیٹ لمٹ؟ ایسے اتنا آسان بھی نہیں ہے. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. رائٹ, تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.